السلام علیکم دوستو G24 ڈیلی میں خوش آمدید۔ افغانستان کے فوجی حکام کے مطابق امریکی فوج نے 20 برس بعد جب بگرام کا فوجی اڈہ چھوڑا تو انہوں نے بجلی بند کر کے رات کی تاریکی میں فضائی اڈے کے نئے افغان کمانڈر کو بتائے بغیر ایسا کیا، اور انہیں اس بارے میں امریکی افواج کے جانے کے کئی گھنٹوں بعد پتہ چلا۔ جنرل میر اسد اللہ کوہستانی، جو بگرام کے نئے کمانڈر ہیں، نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے بگرام کے فوجی اڈے کو صبح 3 بجے چھوڑا اور افغان فوج کو اس بارے میں کئی گھنٹوں بعد خبر ہوئی۔ پیر کے روز افغانستان کی فوج کی جانب سے میڈیا کو اس فوجی اڈے کا دورہ کروایا گیا، جو امریکہ کی طالبان کو شکست دینے کی جنگ اور 9/11 کے حملوں میں ملوث القاعدہ کے عہدیداروں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسی افواہیں سنی کہ امریکہ نے بگرام چھوڑ دیا ہے، اور آخر کار صبح 7 بجے تصدیق کر سکے کہ انہوں نے بگرام کو واقعی چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے اگست میں فوج کے مکمل انخلاء سے قبل افغانستان میں اپنے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام کو خالی کر دیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کی فوجی ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے افغان فوج کی جانب سے کی گئی اس شکایت کا جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے گزشتہ ہفتے کے ایک اعلامیے کا اس کا ذکر ضرور کیا۔ اس اعلامیے کے مطابق صدر جو بائیڈن کی جانب سے اپریل کے وسط میں افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد متعدد فوجی اڈوں کے انتظام کی منتقلی عمل میں لائی جا سکے گی۔ لیگٹ نے اس اعلامیے میں کہا تھا کہ ان کی جانب سے انخلاء سے متعلق تفصیلات افغان رہنماؤں سے شیئر کی جائیں گی۔ افغان فوجی حکام کے مطابق افغان فوج کی جانب سے فضائی اڈے کا انتظام سنبھالنے سے قبل یہ اڈہ ڈاکوؤں کی چھوٹی سی فوج کے رحم و کرم پر تھا، جنہوں نے بیرکوں میں لوٹ مار شروع کی اور پھر گوداموں تک پہنچ گئے، جس کے بعد بالآخر انہیں یہاں سے بے دخل کیا گیا۔ 10 سال سے افغان فوج سے منسلک عبدالرؤف کا کہنا تھا، پہلے ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ طالبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے کابل ایئرپورٹ سے کال کر کے بتایا کہ ہم کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ ادھر جنرل کوہستانی نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغان نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس فورس طالبان کو حال ہی میں ملنے والی متعدد کامیابیوں کے باوجود اس قلعے نما فوجی اڈے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس فضائی اڈے میں 5000 قیدیوں کی ایک جیل بھی موجود ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق اکثر طالبان موجود ہیں۔ طالبان کی جانب سے حال ہی میں حیرت انگیز رفتار کے ساتھ افغانستان کے مختلف اضلاع پر قبضہ ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے جب نیٹو اور امریکی فورسز کا ملک سے انخلاء شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے تک نیٹو کے اکثر فوجی خاموشی سے ملک چھوڑ چکے ہیں۔ امریکی فوجیوں کی آخری کھیپ ترکی کے ساتھ کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حفاظت کے معاہدے کی تکمیل تک یہیں رہے گی۔ صرف گزشتہ 2 دنوں کے دوران سینکڑوں افغان فوجیوں نے طالبان سے لڑنے کی بجائے سرحد پار تاجکستان میں پناہ لی ہے۔ جنرل کوہستانی کا کہنا ہے کہ جنگ میں کبھی کبھار آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پسپائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنرل کوہستانی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی ملٹری اپنی حکمت عملی بدلتے ہوئے اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے اضلاع پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں ان کا انتظام واپس لے لیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسا کیسے کر پائیں گے۔ افغان فوجی جو پیر کو اس فضائی اڈے کا انتظام سنبھالنے کے بعد اس کا دورہ کر رہے تھے، امریکی افواج کے خاموشی سے انخلاء کے طریقہ کار کے بارے میں بہت تنقید کرتے دکھائی دیے۔ یعنی انہوں نے افغان فوجی جو اس عمارت کی حفاظت پر مامور تھے، ان کو بھی جانے سے پہلے نہیں بتایا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے افغان فوجی نعمت اللہ کا کہنا تھا کہ ایک رات میں انہوں نے 20 سالوں کا اچھا تعلق ختم کر دیا، اور جو افغان فوجی اس عمارت کے باہر کھڑے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، انہیں بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ افغان فوجی عبدالرؤف، جنہوں نے طالبان کے گڑھ سمجھے جانے والے صوبے ہلمند اور قندھار میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کی جانب سے جمعے کو چپکے سے اڈہ چھوڑنے کے 20 منٹ پہلے بجلی بند کر دی گئی تھی اور یہاں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچانک ہونے والا اندھیرا مقامی لٹیروں کے لیے ایک اشارے کی مانند تھا۔ وہ اڈے کے شمال سے داخل ہوئے اور وہاں موجود رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے انہوں نے عمارتوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور جو ہاتھ آیا وہ اٹھاتے چلے گئے۔ پیر کو امریکی فوجیوں کے اڈہ چھوڑنے کے 3 روز بعد بھی افغان فوجی ان کی جانب سے چھوڑا گیا کچرا صاف کر رہے ہیں، جس میں پانی کی بوتلیں، کینز اور انرجی ڈرنکس کی خالی بوتلیں شامل ہیں۔
خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی فوجیوں کی جانب سے بغیر بتائے اڈہ چھوڑنے کے بعد افغان فوجیوں پر یہاں قید ہزاروں طالبان قیدیوں اور ممکنہ طور پر طالبان کی جانب سے ہونے والے حملے کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ امریکی افواج کے جانے کے بعد سیکیورٹی میں آنے والا یہ خلا افغان فوجیوں کو پر کرنا ہے۔ کوہستانی نے یہ مانا کہ ان کی فورسز اتنی طاقتور نہیں ہیں جتنے امریکی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم اپنا موازنہ امریکیوں سے کریں تو دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ فضائی اڈہ دارالحکومت کی سیکیورٹی کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا اور یہ ملک کے شمالی علاقوں کے لیے بھی بہترین کور فراہم کرتا تھا، جہاں طالبان کی جانب سے حالیہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کوہستانی کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی سے اس بارے میں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اڈے سے متصل دیہی علاقوں میں طالبان کی نقل و حرکت بڑھ رہی ہے۔ بگرام فضائی اڈہ ایک وسیع علاقے پر قائم ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا جو صرف امریکی اور نیٹو فورسز کے زیر انتظام تھا۔ اس کی وسعت دیکھنے کے قابل ہے اور یہاں موجود سڑکیں بیرک سے ہوتی ہوئی عمارتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں 2 رن وے موجود ہیں اور طیاروں کے پارکنگ کے لیے 100 جگہیں بھی موجود ہیں، جن کے ارد گرد دھماکوں سے محفوظ رکھنے والی دیواریں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایک رن وے 12,000 فٹ لمبا ہے اور اسے 2006 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک مسافروں کے بیٹھنے کے لیے لاؤنج بھی موجود ہے۔ ایک 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال اور ہینگرز کے حجم کے ٹینٹ بھی موجود ہیں جن میں فرنیچر پڑا ہوا ہے۔ جنرل کوہستانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 35 لاکھ اشیاء چھوڑی ہیں جن کی فہرست یہاں سے جانے والے امریکی فوجیوں کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ ان میں ہزاروں پانی کی بوتلیں، انرجی ڈرنکس اور فوج کے لیے بنے بنائے کھانے جنہیں MRE کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا جب آپ 35 لاکھ اشیاء کی بات کرتے ہیں تو ان میں فونز، دروازوں کے ہینڈل، بیرکس میں لگی ہوئی ہر کھڑکی اور دروازے بھی شامل ہیں۔ تاہم ان میں شامل قیمتی اشیاء میں سویلین گاڑیاں جن میں سے اکثر کی چابیاں موجود نہیں اور سینکڑوں بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ جنرل کوہستانی کے مطابق امریکہ کی جانب سے چھوٹا اسلحہ بھی چھوڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ گولیاں بھی موجود ہیں، لیکن جانے والے امریکی بھاری اسلحہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس اسلحے کی ایمونیشن کو امریکی فوجیوں کی جانب سے آگ لگا دی گئی تھی۔ اگر طالبان بگرام پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایئر فیلڈ امریکہ کی جانب سے سرد جنگ کے دوران اپنے افغان اتحادیوں کے لیے 1950 میں بنائی گئی تھی، تاہم سوویت یونین نے یہاں 1989 میں حملہ کرنے کے بعد اسے مزید وسیع کر دیا تھا۔ روسیوں کے انخلاء کے بعد اس کا انتظام ماسکو کی حمایت یافتہ حکومت کے پاس تھا اور اس کے بعد اس کا انتظام 1990 کی خانہ جنگی کے بعد مجاہدین انتظامیہ کے پاس رہا۔ ایک مرتبہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ 3 کلومیٹر لمبے رن وے کا ایک سرا طالبان کے کنٹرول میں تھا اور دوسرا مخالف ناردرن الائنس کے۔ بگرام آخر کار طالبان کے ہاتھ میں 90 کی دہائی کے وسط میں آیا جب ملک کے اکثر علاقوں پر طالبان کی حکومت تھی۔ تاہم ستمبر 11 کے بعد سے امریکہ نے اس فضائی اڈے کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے یہاں سے طالبان اور القاعدہ کے خلاف حملوں کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔